اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مغفرت پروگرام احکام شریعت اور فقہ نفسی متعلقہ مسائل کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں شرف حاضری حاصل ہے. آج سے انشاءاللہ میرا ارادہ ہے کہ چونکہ رمضان کی آمد ہے، رجب شریف آ چکا ہے، بیچ میں شعبان اور پھر رمضان، اور اکثر ہمارے مسلمان بھائی اور بہن رمضان میں اپنی زکاتیں نکالتے ہیں، اور زکوٰۃ سے متعلقہ مسائل کے سلسلے میں بہت سے ایسے بھی افراد ہوتے ہیں جو زیادہ معلومات نہیں رکھتے ہیں. لہذا بعض ایسے ہوتے ہیں جو بیجا زکاتیں نکال رہے ہوتے ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو زکوٰۃ ان پہ فرض ہے اس کی صحیح ادائیگی سے کم علمی کی بنا پر محروم ہو رہے ہوتے ہیں. تو آج سے اب جو انشاءاللہ ہمارے احکام شریعت آتے رہیں گے، اس میں پہلے زکوٰۃ کا بیان کرتا رہوں گا، اور پھر انشاءاللہ جب یہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو پھر ہم روزوں کے مسائل پر آئیں گے، تاکہ رمضان کی آمد سے پہلے مسائل کے اعتبار سے اس کی مکمل طور پہ تیاری کرنے میں کامیاب ہو جائیں. زکوٰۃ یاد رکھیں کہ مال کی ایک مخصوص مقدار کا نام ہے جو مسلمان پر ادا کرنا، کسی دوسرے غریب تک پہنچانا فرض ہوتا ہے، لیکن اس کی کچھ مخصوص شرائط ہوتی ہیں. ان شرائط کا لحاظ کرتے ہیں. جب وہ شرائط کسی مسلمان میں پائی جاتی ہیں تو ہم کہتے ہیں جی آپ پہ زکوٰۃ فرض ہو گئی، یعنی آپ کو زکوٰۃ نکالنی ہے. وہ شرائط میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. تو خلاصہ کلام زکوٰۃ کی تعریف کا یہ ہوگا کہ زکوٰۃ مال کی ایک مخصوص مقدار کا نام ہے جو ایک مسلمان کے پاس مخصوص مقدار میں مال کے مخصوص شرائط کے ساتھ جمع ہو جانے کے بعد فرض ہو جاتی ہے کہ کسی شرعی فقیر تک پہنچائی جائے. تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ ہمیں پہلے معلوم ہونا چاہیے کہ اس کی شرائط کیا کیا ہیں، پھر ہمیں پتہ چل جائے گا کہ وہ مال کی مخصوص مقدار ہمارے پاس ہے اور مخصوص شرائط کے ساتھ ہے کہ جس پر اب ہمیں زکوٰۃ نکالنی ہے. پھر ہمیں زکوٰۃ کا ایک مخصوص حصہ، یعنی رقم کا ایک مخصوص حصہ، مال کا ایک مخصوص حصہ نکال کر شرعی فقیر تک پہنچانا ہوتا ہے. اور وہ تمام تعریفات وغیرہ سب چیزیں تفصیل سے ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. تو جن لوگوں پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، یہ پہلے ایک غلط فہمی کا ازالہ کر لیجئے کہ ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ اکثر ہمارے گھر کے معاملات بڑوں کے سپرد ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ بعض اوقات تو والد صاحب وہ زکوٰۃ بھی دیں گے، وہ فطرہ بھی ادا کریں گے، وہ قربانی کا معاملہ بھی کریں گے، وہ سب انہی کو ہم سونپ دیتے ہیں، اور یہ نہیں سوچتے کہ زکوٰۃ اصل میں گھر کے سرپرست پر نہیں، زکوٰۃ صرف شوہر پر نہیں بلکہ زکوٰۃ مسلمان پر ہے. اور مسلمان کی مختلف حیثیتیں ہیں. وہ دادا بھی ہو سکتا ہے، نانا بھی، دادی، نانی، بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی، نواسا، نواسی، شوہر، بیوی، ماں، باپ، وہ سب ہو سکتا ہے. مسلمان ہے تو اس پہ مخصوص شرائط کے ساتھ زکوٰۃ فرض ہوگی. اس لیے یہ غلط طریقہ ہے کہ ہم سب لوگ گھر میں حساب کتاب نہیں کرتے ہیں. بہو نہیں کرے گی، جوان بیٹا نہیں کرے گا، بیٹی نہیں کرے گی، صرف زکوٰۃ کا معاملہ دیکھنا ہوگا تو والد صاحب نے دیکھنا ہے اور وہی زکوٰۃ نکالتے رہیں گے. ایسی زکوٰۃ کی فرضیت جو ہے اس کے بہت سارے اسباب ہیں. 3 بنیادی اسباب ہیں. پہلی بات یہ کہ زکوٰۃ اس لیے ہم پہ فرض کر دی گئی تاکہ غریب تک مال کا ایک مخصوص حصہ پہنچے اور معاشرے کا جو ایک مالی عدم توازن ہے وہ ختم ہو جائے اور تمام ماحول متوازن ہو جائے، اعتدال میں آ جائے. اور اللہ تعالیٰ نے نظام زکوٰۃ اتنا خوبصورت رکھا ہے اور پھر مال کی تقسیم اس طرح کر دی ہے کہ اگر مالدار صحیح طریقے سے مال کو ادا کریں، یعنی مال کی تقسیم سے میری مراد یہ ہے کچھ کو غریب رکھا، کچھ کو امیر رکھا، اور جن امیروں کو پیسہ دیا ان کو اس انداز سے اللہ نے دیا، اتنے حکیمانہ انداز سے کہ اگر وہ اپنی صحیح زکوٰۃ ادا کر دیں تو کوئی مسلمان ایسا رہ ہی نہیں سکتا کہ وہ تنگ دستی کا شکار رہے. صحیح طریقے سے زکوٰۃ ادا ہو، صحیح لوگوں تک پہنچے تو بہت اچھا ہے. تو پہلی بات یہ کہ معاشرے کا مالی عدم توازن ختم کرنا. دوسرا جو ایک زکوٰۃ ادا کرنے والے کی ذات کے اعتبار سے ہے کہ اس کے دل سے مال کی محبت کو دور کرنا. اور تیسرا ہے بخل کی لعنت کو دور کرنا. اب ہوتا یہ ہے کہ ہماری جو خاص طور پہ بہنیں ہیں جن کے پاس کئی کے سیٹ زیور کے پڑے ہوئے ہیں اور دیگر مال و متاع ہوتا ہے، وہ ہمیشہ تنگ دستی کا ہی شکار رہتی ہیں. جی ہم کہاں سے زکوٰۃ دیں، ہمارے پاس تو سونا، ہم کون سا کماتی ہیں، ہمارے شوہر ادا کریں گے. تو اب جو ان کے اپنے مال میں ایک غریب کا حق تھا وہ ادا نہ ہوا، ان کے دل سے مال کی محبت دور نہ ہوئی،
اور یہ بخل میں مبتلا ہوئیں کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاں پیسہ خرچ کرنا فرض ہے، ضروری ہے، وہاں پر پیسہ خرچ نہ کیا، یہی بخل ہے، تو بخل کی لعنت میں بھی گرفتار ہوئیں، جو حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ اس پر انشاءاللہ ہم تفصیلی کلام کریں گے، تو ہماری بہنوں کو بھی ذرا غور سے ان مسائل کو سننا چاہیے۔ پہلے کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ چلیں، تو اب یہ مسائل تھوڑے سے عرض کرتا ہوں، پھر میں جوابات کی طرف آؤں گا۔ تو جس پر زکوٰۃ، میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ جو ہمارے گھر کی خواتین ہیں، یہ چونکہ اپنے سونے کے لاکٹس وغیرہ سے، سونے کے سیٹ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہیں اور چاہتی نہیں ہیں کہ یہ سونا ان سے جدا ہو جائے، کیونکہ جدا ہونے کا مطلب ہے سیٹ کا خراب ہو جانا، اور یہ نہیں چاہتی، یہ چاہتی معذرت کے ساتھ یہ کہتی ہیں آخرت چاہے خراب ہو جائے، اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میرا سیٹ خراب نہیں ہونا چاہیے، تو وہ ذمہ داری ڈال دیتی ہیں شوہر پر۔ اب یقیناً شوہر اگر ان کی اجازت سے ان کی طرف سے زکوٰۃ ادا کرے گا، ادا ہو جائے گی، لیکن جو اصل مصلحت شرع پوشیدہ تھی کہ صاحب مال کے دل سے مال کی محبت کو نکالنا، بخل کو دور کرنا، وہ تو نہ ہوا، تو ہم نے مقاصد شرع فوت کر دیے اس بخل کی وجہ سے، مال کی محبت کی وجہ سے، اور اس طرح۔ ایک خاتون تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس کچھ زیور دیکھے پہنے ہوئے تھے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم نے ان کی زکوٰۃ ادا کر دی ہے؟ عرض کی نہیں، جی ہاں۔ تو فرمایا اگر تم نہیں ادا کرو گی تو تمہارے ساتھ جہنم میں ایسا ایسا کیا جائے گا۔ تو ان خاتون نے اسی وقت، ایک روایت میں ہے کہ وہ کڑے وغیرہ تھے، وہ اتار کے فوراً بارگاہ رسالت میں دے دی، یا رسول اللہ میں اس کو اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں دیتی ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ ان کو مسئلہ معلوم نہ ہو، سرکار نے بیان فرمایا تو ایک لمحہ نہ لگایا اور انہوں نے فوراً وہ دے دیے۔ تو جس کے دل میں واقعی آخرت کا صحیح یقین کامل ہو، کیونکہ ہمیں یقین ہے آخرت کا، لیکن وہ بھی کاملیت کے درجے تک نہیں پہنچا ہے، کیونکہ جب یقین کاملیت کے درجے تک پہنچ جاتا ہے تو انسان کو کسی نہ کسی عمل پر مجبور کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کو یقین ہو کہ آپ رات کو 2 بجے گھر سے باہر نکلیں گے تو لٹ جائیں گے، اس وقت باہر جو ہیں وہ راہزن گھومتے ہیں، تو آپ کبھی بھی رات کے 2 بجے باہر نکلنے کی زحمت گوارا نہیں کریں گے۔ حالانکہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو واقعی کوئی مل بھی جائے، لیکن اگر یہ معروف بھی ہو جائے، مشہور بھی ہو جائے کہ باہر آپ کو لوٹ لیا جائے گا، تو آپ 2 بجے کبھی باہر نہیں نکلیں گے۔ تو دیکھیں ایک یقین کامل حاصل ہوا، جو آپ کے حد تک یقین کامل تھا تو اس نے مجبور کر دیا کہ آپ گھر میں اپنے آپ کو مقید کریں۔ بس آخرت کے بارے میں بھی ایسا ہی یقین درکار ہوتا ہے، جو کاملیت کے درجے تک پہنچ چکا ہو کہ وہ مجبور کرتا ہے کہ انسان عمل کرے، اور اس عمل کو کرتے ہوئے انسان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے، وہ بہت ہی آسان عمل لگتا ہے، کیونکہ یقین کامل جب حاصل ہو جائے تو اس کے بدلے میں یا اس کے مطابق، اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنا، انسان اس میں کوئی تکلف محسوس نہیں کرتا ہے۔ اگر آپ کو یقین کامل ہو کہ میرے گھر پر آج شام کو مہمان آئیں گے، بتائیں آپ کھانا بنائیں گے کہ نہیں بنائیں گے؟ تو ضرور تیاری کریں گے، لیکن اگر آپ شبہ ہو کہ پتہ نہیں آئیں گے یا نہیں آئیں گے، تو پھر آپ کبھی بھی نہیں کریں گے۔ تو جب یقین تو ہو لیکن کاملیت کے درجے تک نہیں پہنچتا تو ہم عموماً عمل میں پس و پیش کرتے ہیں، لیکن جب یقین کامل ہو جاتا ہے تو کوئی نہ کوئی عمل کرتے ہیں۔ ایسی آخرت کا اگر یقین کامل ہے، جو ہمارے سرکار نے اطلاعات دی کہ جو سونے کی زکوٰۃ یا چاندی کی زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا تو ان کو آگ پہ گرم کیا جائے گا اور اس سے پھر پہلو کو داغا جائے گا اور عذاب دیا جائے گا۔ اس وقت یہ سیٹ جو ابھی بڑے عزیز ہیں اور جن کو پہن کر ہماری بہنیں شادی بیاہ میں زینت کا مظاہرہ کرتی ہیں اور خواتین پوچھتی ہیں اللہ یہ سیٹ تو بہت اچھا ہے، کتنے کا لیا بتائیے گا ذرا، اور وہ بالکل اٹھلاتی ہوئی ادھر سے ادھر گھومتی رہتی ہیں، اور جب زکوٰۃ ادا کرنے کی باری آتی ہے تو بخل اتنا غالب آتا ہے، بولتی ہم تو ہاؤس وائف ہیں، ہم تو کچھ کماتے نہیں، ہم کہاں سے ادا کریں؟ تو شوہر کو، تو یہ محبتیں جو مال کی ہیں یہ بہت خطرناک ہیں، اور یہ آخرت میں اللہ نہ کرے عذاب کا سبب بن سکتی ہیں۔ اس لیے ہر گھر کے جتنے بھی افراد ہیں وہ اپنا اپنا محاسبہ کریں اور ان شرائط کو اپنی ذات میں تلاش کریں۔